جی ناظرین محترم، محکمہ اینٹی کرپشن نے اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے جو دو منصوبے ہیں اس کی جو منصوبوں پر جامع تفصیلات طلب کی ہے، تو پشاور کے سینئر جرنلسٹ مشرف اللہ جان ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سے دو منصوبے ہیں جس پر محکمہ اینٹی کرپشن نے بھی نوٹس کیا ہے۔ جی مشرف صاحب، دو منصوبے ہیں، ایک لیلونے کا علاقہ ہے سوات، وہاں پہ نوٹس لیا ہے، اور ایک پشاور کچو اور گجر ہے، اس دونوں کا نوٹس لیا اور صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ سے معلومات طلب کی ہے کہ یہ منصوبے کیوں نوٹیفائی کی ہے۔ اس سب سے جو اہم بات ہے کہ اس منصوبے کے لیے کروڑوں روپے منصوبے جو ہے مختص کیے گئے تھے۔ لیلونے سوات میں آپ کو سمپلی کے سوات میں جو منصوبہ تھا اس میں یہ تھا کہ فنڈ ریلیز ہو چکا تھا، اس طرح چوا گجر کے لیے فنڈ ریلیز ہو چکا تھا، لیکن نگران دور میں اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا، اور اس کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف پشاور کی بلکہ سوات لیلونے کے عوام کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس میں جو لیلونے کا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ لیلونے میں نگران دور میں یہ ختم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو فنڈ کم بیش 40 کروڑ سے اوپر تھی کہ یہ فنڈ صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو دی جائے۔ حالانکہ فائنانس نے یہ پیسے جو رقم ہے تو ڈپٹی کمشنر کو جاری کی تھی کہ اس کے لیے کام شروع کیا جائے۔ تو جب ڈپٹی کمشنر نے اس حوالے سے فائنانس سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو لیٹر ہی جاری نہیں کیا، تو لیٹر جو ہے وہ فیک لیٹر جاری کیا گیا تھا اور اس کو فنڈ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آلدو کے منصوبہ بھی ختم ہوا۔ اسی طرح چوا گجر میں بھی تعمیرات ہوئی تھی، کروڑ روپے لگے تھے، اور پھر جو ہے وہ نگران دور میں کچھ سیاسی لوگ کچھ جو بیوروکریٹ ہیں انہوں نے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ اور دوسرا جو زمین کے حوالے سے سیکشن 4 اور اس کو ختم کیا گیا، تو کیا وجہ تھی؟ سیکشن 4 یہ بنیادی طور پر جگہ جو بھی کوئی مطلب آپ پسند کرتے ہیں تو متعلقہ جو اے ڈی سی ہے یا ریونیو حکام سے مل کے ڈپٹی کمشنر سیکشن 4 عائد کرتا ہے کہ جی یہ جگہ حکومت کو ضروری ہے یا چاہیے، تو پھر باقاعدہ قیمت لگتی ہے اور پیسے جاری کیے جاتے ہیں۔ کم بیش 15 سال دو میں 15 سال ہو گئے تھے اور کنٹریکٹر کو فنڈ بھی جاری کیے گئے تھے، مطلب ایوارڈ ہوا تھا کہ آپ اس پہ کام شروع کریں، لیکن ان چیزوں کو ختم کیا گیا۔ تو سیکشن 4 جو ہے ابھی جو چیزیں اس کا نوٹس لیا گیا ہے اینٹی کرپشن نے 3 سال بعد کا میں جو 2.5 سال بعد نوٹس لیا ہے، تو اب اس میں صورتحال کیا بنتی ہے یہ تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جو دو منصوبے روکے گئے تو زمیندار اسپورٹ ڈائریکٹریٹ پر عائد ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک صورتحال عجیب سی ہے، 2 ڈیزل چلے گئے، ایک پروجیکٹ چلا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ عام تاثر ہے، عمومی تاثر ہے کہ اپنا جو گند ہے وہ دوسری پر ڈالتا ہے۔ اب اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کہی جی ہمیں جب ہم نے ڈپٹی کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا، حالانکہ فنڈ جاری ہوا تھا دونوں منصوبے کے لیے، اور اسے لینے میں تو فنڈ واپس لینے کی فیک آرڈر جاری ہوئے تھے، اور فائنانس نے اس جواب میں اس حوالے سے میں نے اس وقت بھی اس کی نشاندہی کی تھی، لیکن اس بات کو خاموش کیا گیا اور معاملے پر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اب شکر ہے کہ وہ اینٹی کرپشن نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ سر جس طرح آپ نے بتایا وہ 40 کروڑ روپے جو جاری ہوئے تھے، تو جو فیک لیٹر جاری کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پیسے ہڑپ کی ہو، اس کے بدلے میں انہوں نے وہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، پیسے خراب نہیں کر سکتے، ایسے کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا کچھ وہ صورتحال نہیں بن سکتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پیسے لینے کی کوشش کی گئی، لیکن لیٹر جاری ہوا، اسی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے روک گیا تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اس چیز پر جو نوٹس دیا ہے معاملے پر، تو کب تک جامع تحقیقات مکمل ہو سکتی ہے؟ ابھی جو ہے جو دیگر منصوبے اس میں یہ بھی منصوبہ شامل ہے کہ فنڈ جو ہے فنڈ اور اس کی منصوبے جو فیک لیٹر ہوا اس میں تفصیلات دی جائے، لیکن اب اینٹی کرپشن نے نوٹس لیا تو تفصیلات بھی طلب کی ہے، جو اس وقت جو لوگ تھے ان کو بھی طلب کیا ہے، تو اب آگے صورتحال کیا بنتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ، لیکن محکمہ جاتی جو سلسلہ ہے، کیونکہ اینٹی کرپشن کی بھی صرف ایک چیز نہیں ہوتی، صرف ایک ادارہ نہیں ہے، مختلف سال ہے، تو اس میں پھر پولیٹیکل تعلق بھی لگتا ہے، پولیٹیکل چین بھی چلتا ہے، تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے نوٹس دیا وہ ڈپٹی کمشنر اس کو فریق بنا سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا کہ جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے وہ اپنی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالے گا، کوئی اور جگہ پہ ڈال، تو یہ جب کہیں گے کہ جی فلاں دور میں تو ہمیں نہیں پتا، آزاد کے مطابق یہ چیز ہے،
اور یہاں پہ میں نے مطلب اسپورٹس کو میں نے دیکھا کہ یہاں پر کاغذات میں بھی چینجنگ ہو جائے تبدیلی کر لی جاتی ہے اور ایک جو ہے افسر دوسرے افسر کو سپورٹ کرتے وہ اس کو راستہ مطلب وہ نکالا اور جو وہاں پر جو تعمیراتی جو کام ہوئے تھے وہ تو بس رہ گئے. دیکھیں جو گجرا میں ہوا تھا اس میں دیواروں پہ کروڑ روپے لگے تھے تو وہ جس کو زمین دی گئی تو اس کو مفت میں دیوار بن گئی ہے اور ایسے اس کو فائدہ ہوا. اور جس کو وہ ٹھیکہ دیا گیا کہ آپ دیواروں کو تعمیر تو وہ تو بس سرکاری بس وہ تو بس اس کی دیہڑی مطلب وہ لگی. اسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے کی مطلب ملی بگڑ سے یہ ملی بگڑ سے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب اگر یہ گجر میں بن جاتا اسبات لینے کے علاقے میں بن جاتا تو بہت سارے جو لوگ ہیں بہت سارے کھلاڑیوں کو سہولت میسر ہو جاتی. کیا وجہ ہے جب کسی کو اتنا رقم کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ ایک منصوبے کو سامنے لاتا ہے اور پھر آپس میں ملی بگٹ کر کے کروڑ روپے وہ سرکاری خزانے کو ٹھکانے لگاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ یہ ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو بہت بڑا مسئلہ ہے. وزیر نے 20 کروڑ روپے کے ایک منصوبہ شروع کیا ہے اس کے لیے فنڈ الوکیٹ کیے کہ جو ہارس رائڈنگ کلب ہے پشاور میں ڈیرہ خان ڈریسما خان میں بنایا جائے. اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ جگہ ہے نہیں پشاور میں تو اب حیدرآباد میں کبھی ریگی میں جگہ جو ہے اس کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر چوہ گجر میں ہو تو کم از کم ہارس رائڈنگ کلب تو بن جاتا. اب 20 کروڑ روپے میں کہاں پہ آپ جگہ لیں گے پھر تعمیرات کریں گے پھر ٹائم لگے گا ورک لگے گا. ہاں تو شاید یہ حکومت آئے پھر کہہ کے نہیں فضول پیسے ہے تو یہ 20 کروڑ روپے بھی چلے جائیں گے. تو یہ منصوبے جو ہے وہ چلتے جو رقم مطلب اس کی مد میں خرچ ہوئی کرپشن کے پاس اس طریقے کہ وہ اس کو ریکور کر سکتے. ہاں ریکور کر سکتی ہے اس سلسلے میں کہ اگر جس بندے نے یا جس نے نوٹس کیا ہے یا جس نے جاری کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کرے اور ان کی اساسی ضبط کر لے کہ بھائی آپ کی جو بھی ہوا ہے آپ ذمہ دار ہے تو آپ لازمن کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے اور جنہوں نے یہ منصوبے کے لیے فریم ورک کیا ہے اس کا نام بھی تو اس کے ریکارڈ پر ہوگا. لازمن ریکارڈ ہوتا ہے مطلب وہ ریکارڈ دفتر میں ہوتا ہے کہ جی فلاں 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 نے اس کو ختم کیا اور اس کے وجوہات ہے. تو اگر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہا جائے گا کہ جی فنڈ نہیں تھا حالانکہ فنڈ جاری ہوئے تھے کبھی کی ہدایتی مسائل کو. لیکن وہ راستہ نکالنے والی بات ہے وہ بہت سارے راستے کر سکتے ہیں. مسرت صاحب آخری بات جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں تو یہ نقصان عوام کا ہے کھلاڑیوں کا ہے یا حکومت کا ہے؟ یہ سب سے بڑا نقصان عوام کا ہے کیونکہ عوام کی دیکھیں میں اگر نہ چاہتے ہوئے بھی میں ٹیکس دیتا ہوں آپ نہ چاہتے ہوئے ٹیکس دیتے ہیں. اس طرح عام بندہ مطلب جو لوگ ہیں وہ ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس کا پیسہ انہی چیزوں پہ جاتا ہے. پھر وہ قرض ہی لیتے ہیں تو نقصان بیوروکریٹ کو تو پرواہ نہیں ہے تو تنخواہ مل رہے ہیں آخر میں پینشن لے کے چلا جائے گا. لیکن ٹیکس جو ہے وہ روزانہ جو بڑھتے ہیں سب سے زیادہ نقصان جو ہے عوام کا ہے پھر کھلاڑیوں کا اور پھر ڈپارٹمنٹ کا. لیکن ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ سرکاری مال ہے کون پوچھتا ہے ہمارا چھوڑو یہ غلط بات ہے. ناظرین محترم آپ نے سنا کہ جو اسپورٹ جو منصوبے تھے اس کے حوالے سے جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے جو منصوبے کے حوالے سے انہوں نے جو ترقیاتی جو کام کی وہ نہیں کی تو محکمہ اینٹی کرپشن نے اس پر نوٹس کیا کہ جو منصوبے کے اندر جو رقم جاری کی وہ کس